الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانہ وہ ہے جو مکی زمانہ کہلاتا ہے، اور ایک زمانہ وہ ہے جو مدنی زمانہ کہلاتا ہے. مکی زمانے میں جو آیات اور جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکیہ کہلاتی ہیں، اور جو مدینہ طیبہ کے زمانے میں نازل ہوئیں وہ مدنیہ کہلاتی ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک سورت تلاوت کی، یہ مکی سورت ہے، اور اس سورت کا پس منظر اور شائع نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر یہ آواز لگائی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے. یہ صدا لگائی تو وہ لوگ جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے، اور طرح طرح کی تکلیفیں دینا اپنا حق سمجھنے لگے. انہی لوگوں میں کچھ لوگ تھے جو سردار تھے اور ان کا سکہ چلتا تھا، ان کی طوطی بولا کرتی تھی. ان کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اس دعوت کے ماننے والے اگر بڑھنے لگے تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ان کا سرداری نظام ختم ہو جائے گا. تو وہ کوئی موقع ایسا جس موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا سکتی ہے اس کو ہاتھ سے جائے نہیں دیتے تھے. طرح طرح کی تکلیفیں دینا، زبان سے تکلیف دینا، ہاتھ پاؤں سے تکلیف دینا، بہتان لگانا، تہمتیں لگانا، یہ ان کا شیوا بن گیا. ان میں ایک شخص اخنس بن شریق تھا، اور ایک شخص ولید ابن مغیرہ تھا، اور کچھ سردار تھے وہ اپنی مجلسوں میں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت میں لگے رہتے، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں لگے رہتے. یہ سلسلہ چلتا رہتا حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے آتے تو ان کے اوپر طعنہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے مختلف قسم کے نازیبہ کلمات استعمال کرتے. تو اس پس منظر میں اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرمائی. اس سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو غیبت کرنے والا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہے، اور وہ شخص جو طعنہ دینے والا ہے. اس کی صفت مزید یہ ہے الذی جمع مالا وعددا، وہ مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، اور اس کا خیال یہ ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا. وہ زندگی جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس مال کے ذریعے سے وہ حاصل کر لے گا.
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بالضرور اس کو توڑ دینے والی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، رون دینے والی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ اب پھر اللہ رب العالمین اس آگ کی ہیبت ناکی، ہولناکی بتانے کے لیے فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا پتا کہ یہ روننے والی اور سرما بنا دینے والی، ہڈی کو توڑ دینے والی آگ کیسی ہے؟ پھر خود فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یعنی یہ انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ نہیں ہے کہ جس کو بجھانے کے کچھ اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اور اس آگ کا خاصہ یہ ہے کہ دنیا کی آگ پہلے کھال جلاتی ہے، پھر گوشت جلاتی ہے، پھر جا کے دل میں پہنچتی، اور دل تک پہنچنے سے پہلے انسان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ آگ ایسی ہے کہ اس کا آغاز ہی دل سے ہوتا ہے، یہ دل کے اندر اس کی سوزش محسوس ہوتی ہے، اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ التی تطلع الافئدہ، یہ دلوں کے اندر کوند جاتی ہے، اور پھر ایسی ہیبت ناک آگ ہے کہ اس آگ کو انسانوں کے اوپر بند کر دیا گیا ہے، یعنی باہر نہیں نکل سکتی۔ اور پھر ایسی آگ ہے علیہ مؤصدہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع الافئدہ انہا علیہ مؤصدہ فی عمد ممددہ، یہ ایسی آگ ہے جو ستونوں کی شکل میں، پلروں کی شکل میں اٹھتی۔ اللہ رب العالمین نے 3 گناہوں کی طرف اشارہ فرمایا، کسی شخص کا نام نہیں لیا۔ اس میں یہ تعلیم دی گئی کہ یہ 3 گناہ اگر اخنس بن شریق کر رہے ہیں، یا ولید ابن مغیرہ کر رہے ہیں، یا کوئی اور سردار کر رہے ہیں، ان کے لیے ہیبت ناکی اور دردناکی کی خبر ہے، تو ہر اس شخص کے لیے ہیبت ناکی اور دردناکی کی خبر ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہے۔ قرآن کا عموم اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کسی شخص کو ٹارگٹ نہیں کرتا، بلکہ عمومی اجتماعی نظام کی طرف اشارہ کر کے اجتماعی غلطی کی طرف کہ ہر شخص اس کے اندر اپنا چہرہ دیکھے۔ اور آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ عام ہو گیا، جس گناہ کا نام غیبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، غیبت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک ما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کا ایسی بات سے تذکرہ کرو کہ اگر اس کے تک یہ بات پہنچے تو اس کو ناگوار گزرے، یہ ہے غیبت۔ اور غیبت کے بارے میں انہوں نے مزید سوال کیا ان کان فی اخی ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی کے اندر موجود ہے تب غیبت ہے یا وہ سچ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تبھی تو غیبت ہے۔ اور اگر تم ان کان فی اخیک ما تقول تو یہ غیبت ہے، اور اگر ایسی بات جو کہ تم نے اپنے بھائی کی طرف منسوب کی اور بھائی کے اندر نہیں ہے، فقط بہتہ، تم نے بلا شبہ اس پہ بہتان باندھا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب آج کے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ہر قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس پروپیگنڈے کے اندر سچ جھوٹ رتب و یابس سب شامل کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی برائی کر رہے ہو جو اس کے اندر موجود ہے یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بیماری جو معاشرے کو توڑ سکتی تھی، ہر وہ بیماری جو معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کر سکتی تھی، اس بیماری کی نشاندہی فرمائی، اس کی دنیا اور آخرت کی تباہی کے اسباب کو ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ باتیں وہ ہیں جو معاشرے کے دلوں کو توڑ دے گی، انسانی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو خاندان کے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہیں،
اور اگر اس کے پیچھے اسباب تلاش کیے جائیں تو اس میں صرف اور ایک سبب انا ہے، عناد، اور اس عناد کی تسکین کے لیے ہم غیبت کا سہارا لیتے ہیں، اور اگر غیبت نہیں کر پائے تو ہم بہتان کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک غلطی ہے 100 غلطیاں لگا کر کہتے ہیں یہ تو ہے ہی اس قابل۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بیماری ایسی بیماری ہے جو ناقابل معافی ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کیف الغیبۃ اشد من الزنا، اے اللہ کے رسول غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا والا شخص توبہ کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے، لیکن غیبت والے شخص، غیبت کرنے والے شخص کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک جس کی غیبت نہیں کی گئی وہ معاف نہ کرے، اس سے معافی نہ مانگے۔ گویا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر حقوق العباد کا معاملہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی گئی تو جس کا حق غصب کیا ہے جب تک اس سے معافی نہ مانگ لی جائے اور وہ معاف نہ کر دے اس وقت تک معافی کا امکان نہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے پاس ایسا نظام ہے کہ اس نظام کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ پہلے یہ سمجھنا مشکل ہوتا تھا کہ نام اعمال کے اندر اتنی چیزیں کیسے ہوں گی، اولین و آخرین کا ڈیٹا کیسا ہوگا۔ آج تو اتنی سی USB آ گئیں، اس کے اندر پوری فائلیں محفوظ ہیں۔ یہ انسان نے بنائی تو انسان کی بنائی ہوئی چیز میں اتنی صلاحیت موجود ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کتنی صلاحیت ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے، اور اس دنیا سے جانا ہے تو اللہ کا بندہ بن کر جانا ہے، اور ہم وہ تمام باتیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، وہ تمام باتیں جس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب رمضان مبارک ایک مہینے بعد آنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور اس کو جب تک پھاڑا نہ ڈالا جائے وہ اس وقت تک کام کرتی رہتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ڈھال پھٹتی کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ڈھال پھٹتی ہے جھوٹ سے اور غیبت سے۔ اب اگر ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں ایک مہینہ پہلے سے کہ ہم جھوٹ کی عادت چھوڑنا شروع کریں، ہم غیبت کی عادت چھوڑنا شروع کریں۔ غیبت کی بیماری اتنی ہولناک بیماری ہے کہ اس کے اندر عوام و خواص سب کا ابتلا ہے، حتیٰ کہ ایک بزرگ نے غیبت کے ایک مضمون لکھا تو ایک صاحب نے ان کو خط لکھا اور خط لکھ کے کہا کہ آپ نے تو ایسا مسئلہ بتا دیا کہ ہماری مجلس کی رونقیں برباد ہو گئی، کیونکہ غیبت مجلس کی رونق سمجھی جائے لگی۔ چار دوست بیٹھ گئے، اب کسی کا تذکرہ شروع ہوا، پھر اس کا مذاق اڑانا شروع ہوا، پھر اس کی صفات بیان کرنا شروع کی گئی، اور اس کے اندر پوری رات گزار لی گئی، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا سما باندھا اور ہنسنے کا سامان کر لیا، ہنسانے کا سامان کر لیا، اور ہم جو ہے بڑے کامیاب و بامراد اور مسلمانوں کو خوش کر کے گئے، لیکن یہ اندازہ نہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے مسلمانوں کو ہنسایا تو کل اللہ کے دربار کے اندر مجرم کی طرح کھڑے ہوں گے اور لوگ ٹھٹے مار رہے ہوں گے۔ اور اگر آج کسی کو آپ کھڑا کر دیجئے اس کو ہر آدمی دیکھ کے ہنسے تو کیسی تکلیف ہوگی، کیسی اذیت ہوگی، اور اللہ کے دربار کے اندر اگر ایسی سزا دی جائے تو اس کی تکلیف، اس کی سوزش کا کیا عالم ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب غریب بات فرمائی۔ وہ فرمائے لگے کہ گرمی 3 طرح کی ہوتی، ایک گرمی وہ ہوتی ہے جو آگ سے انسان کو پہنچتی ہے، یعنی باہر سے گرمی اندر پہنچ رہی ہے، سردی ہے، آپ نے آگ جلا لی تو آگ کی تپش سے آپ کی سردی میں قرار آ گیا، باہر کی گرمی اندر آ رہی ہے۔ دوسری گرمی وہ گرمی سورج کی گرمی، جیسے آج کل گرمی چل رہی ہے، سورج قریب ہو گیا تو اس کے نتیجے میں اتنی تپش ہے کہ پنکھے پہ بھی قرار نہیں آ رہا، یہ بھی باہر کی گرمی اندر آ رہی ہے۔ تیسری گرمی وہ ہے
جو اندر سے باہر نکلتی ہے، وہ گرمی ہے بخار کی گرمی۔ انسان کو 104 بخار ہو جائے، آج کل 105 106 بھی بخار ہو رہا ہے، تو اس بخار کے اندر انسان اندر سے سسک رہا ہوتا ہے، بلک رہا ہوتا ہے، تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن باہر والا اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنی تپش اس کے اندر، کتنی اذیت اس کے اندر، کہ برف کی پٹیاں رکھی جا رہی ہیں، برف کے پانی کے اندر اس کے پاؤں رکھے جا رہے ہیں، تب بھی قرار نہیں آ رہا۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تینوں دنیا والی گرمیوں کی طرح گرمی نہیں ہوگی، بلکہ بخار کی گرمی سے مشابہ گرمی ہوگی، لیکن بخار کی گرمی یہ ہوتی ہے کہ ایک مدت تک رہتی ہے، اس کے بعد مسام کھل جاتے ہیں اور پسینہ آتا ہے، بخار اتر جاتا ہے۔ لیکن جہنم میں جو سزا دے جانے والی گرمی ہے وہ جسم کے اندر ہوگی، اور جیسے کسی کو بہت ہائی ڈوز کا انجیکشن لگا دیجئے تو اس کی پوری رگوں میں جیسے آگ دوڑ جاتی ہے، تو اسی طریقے سے انسان کے جسم کے اندر آگ کے شرارے چل رہے ہوں گے، لیکن وہ آگ ایسی نہیں ہوگی جو باہر نکل سکے۔ شدت کا اندازہ کیجئے۔ اسی طریقے سے وہ آگ ایسی نہیں ہوگی کہ مسام کھل جائے اور وہ باہر نکل جائے۔ انہا علیہ موصدہ، وہ آگ ایسی ہوگی جو آگ اس کے اوپر بند کر دی گئی ہوگی اور اس کے کھلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور وہ آگ ایسی ہوگی، بخار کی گرمی سے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، لیکن اس گرمی سے ہارٹ بیٹ تیز ہو نہ ہو، لیکن ہارٹ میں اتنی بے قراری ہوگی، اتنی بے قراری ہوگی کہ دم گھٹنے لگے گا لیکن دم نکلے گا نہیں۔ اب کتنے عرصے تک یہ سزا دی جائے گی یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، کہنے کو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اور حقیقت کے اندر انتہائی بڑے گناہ ہیں۔ غیبت ایک گناہ، بہتان دوسرا گناہ، عیب جوئی کرنا تیسرا گناہ، اور اسی طریقے سے مال کو جمع کر کے یہ سمجھنا کہ اب ہم ہر کچھ خرید سکتے ہیں، ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس مال کے ذریعے سے خوشی خرید کے لے آئیں گے، اس مال کے ذریعے سے راحت خرید کے لے آئیں گے، اس مال کے ذریعے سے ہم غم کو دور کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بارہا مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس دولت ہے اور اس کا عزیز تڑپ رہا ہے، جان نکل رہی ہے، لیکن پیسہ کوئی کام نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ جتنا پیسہ لگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کا علاج ہی نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، قرآن کریم کے تدبر سے ہم کو جو بات مل رہی ہے وہ بات یہ مل رہی ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو اے سی والے کمرے کے اندر، بہترین بیڈ روم کے اندر بھی نیند نہیں آتی، اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو لوگ صرف فلائٹ کی ٹریولنگ کرنے کے دوران سوتے ہیں، باقی ان کو بستر پہ لیٹنا ہی نصیب نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس دولت ہے لیکن صرف دال کا پانی پینے کے سوا ان کے پاس چارے کار نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اس مبارک مہینے سے چند چیزوں کا تعلق ہے۔ ایک قرآن کریم کا تعلق ہے، ایک اعمال صالحہ کا تعلق ہے۔ قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے کہ رمضان مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرنے کے لیے حضرت جبریل امین 2 دفعہ تشریف لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف سناتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف سنتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تہجد کے اندر قرآن شریف ختم کیا کرتے، اور ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کے نزدیک قرآن شریف ایک مقدس کتاب رہی اور مقدس کتاب ہے اور قیامت تک مقدس رہے گی۔ اور اس قرآن کریم کی عظمت جس کے دل میں ہوگی وہ ایمان کی نشانی ہے، جس کے دل میں عظمت نہیں ہوگی وہ اسلام سے بڑی دوری کی نشانی ہے، کیونکہ
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے جو شعار ہیں، جیسے مسجد اللہ کا شعار ہے، اذان اللہ کا شعار ہے، بیت اللہ اللہ کا شعار ہے، عرفہ اللہ کا شعار ہے، حج کے مناسک اللہ کا شعار ہے، اسی طرح قرآن کریم اللہ کا شعار ہے۔ قرآن کریم کا جو احترام کرے گا وہ قابل احترام ہوگا، جو قرآن کریم کا احترام نہیں کرے گا، آپ نیٹ پہ جائیے اور جا کے دیکھیے کہ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی یا جس نے قرآن کی شان میں گستاخی کی وہ پورا جل گیا، کوئی بچا نہ سکا اس کو۔ ایسی خبر کو آنے نہیں دیتے کیونکہ لوگوں کے ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ اور یہ زمانے دراز سے سازش چلی آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے دل سے دو چیزیں نکل جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ امت میری حق پہ رہے گی، امت کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوگا جب تک وہ دو کام کرتے رہیں، ایک حضور کی محبت، حضور کے فرامین کی محبت، اور دوسرے قرآن کی عظمت اور قرآن کے اوپر عمل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑا چلا جا رہا ہوں، جب تک تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ نہیں ہوگے یعنی حق سے نہیں پھرو گے، آپس میں افتراق نہیں ہوگا، آپس میں دشمنیاں نہیں ہوگی، آپس میں عداوت نہیں ہوگی، آپس میں نافرمانی کے اسباب نہیں ہوں گے، نیک صالح راستے پہ چل رہے ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنتیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا نے ہر قسم کی تدبیر کی، ہر قسم کی تدبیر کرنے کے بعد دیکھا کہ مسلمان جتنا بھی پستی میں چلا جائے لیکن اس کے دل میں ایمانی حرارت باقی رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایسے بار بار مشاہدات ہوتے رہے کہ جس کے نتیجے میں سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان ان کے اندر اتنا موجود ہے جو کسی اور کے اندر شاید موجود نہ ہو۔ جیسے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور وہ اشتراکی نظام سے متاثر ہو گئے تھے، تو اس زمانے میں روس کا نیا نظام آیا تھا، ہر ہوٹل میں ہر کیفیٹیریے میں اس نظام کے وہ گفتگو کرنا ماڈرنائز شخصیت کی نشانی ہوتی تھی، ایک ماڈرن شخصیت ہے، معلومات کا ذخیرہ اس کے پاس، یہ ایک نظام چل رہا تھا۔ تو وہ شراب پیے ہوئے ایک پیک پیا، دوسرا پیک پیا، تیسرا پیک پیا، بالکل نشے میں دھت ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اشتراکی نظام کے جو نمائندے تھے وہ باتیں کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں کوئی لب کشائی کرنے کی کوشش کی، تو اس شخص نے، اس کے ہاتھ میں شراب تھا، نشے میں دھت تھا، اٹھا کے گلاس منہ پہ مارا اور زاروں قطار رونے لگا، ارے کمبخت تو نے سب کچھ لے لیا، اب میری نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ رہ گیا، حضور کی عقیدت، حضور کا عشق، وہ بھی تو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ تو مسلمان کے دل میں عشق رسول رہتا ہے، مسلمان کے دل میں عشق قرآن رہتا ہے، تو اس قرآن کے عشق کو اور مسلمان سے کتاب اللہ کے عشق کو اور حدیث کے عشق کو، رسول کے عشق کو ختم کرنے کے لیے مختلف تدابیر کی جاتی ہیں اور تسلسل سے کی جاتی ہیں، اور تھرمامیٹر ڈال کے چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس چیک کرنے کے نتیجے میں پتہ چلتا رہے کہ ایمان اب کتنا باقی ہے، اب ہم اپنے اگلے فسادی نظام کو کتنا رائج کر سکتے ہیں، ہم کتنی بے حیائی معاشرے میں لا سکتے ہیں، کتنی بے غیرتی معاشرے میں لا سکتے ہیں، کتنے زر خرید غلام پیدا کر سکتے ہیں، اس کی تدبیریں ہوتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے ایک زمانے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، قرآن کریم کے نسخوں کو شہید کیا جا رہا تھا اور جا بجا قرآن شریف کے نسخوں کو جمع کر کے ان کو جلایا جا رہا ہے، سمندر برد کیا جا رہا ہے۔ تو ایک پادری کے پاس پہنچے، یہ واقعہ بار بار سنا ہے لیکن میں جس واقعے کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے ان واقعات کی عظمت دل میں رہنا ضروری۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ وہاں پر قرآن کریم کے نسخوں کو جمع کیا جائے لگا، تو ایک چھوٹے مکتب کے اندر حافظ جی بیٹھے ہوئے تھے جن کو کوئی کچھ سمجھتا نہیں، لیکن ایمان کی حرارت ان کے دل میں بھی ہوتی اور زیادہ ہوتی ہے کیونکہ صبح شام قرآن کی عظمت، قرآن کا کام کر رہے ہوتے۔ تو پادری سے پوچھا کہ پادری صاحب آپ کی حکومت ہے، آپ سارے نسخے جمع کر رہے ہیں، ہم کچھ کر تو نہیں سکتے لیکن ان نسخوں کو جمع کر کے آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ ہم ان نسخوں کو جمع کر کے ختم کر دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ دنیا سے قرآن کا نظام ختم ہو جائے۔
تو انہیں پادری صاحب جذبے ایمانی سے سرشار ہو کر انہیں ایک بچے کو بلایا، سورہ طٰہٰ سنوائی، سورہ یاسین سنوائی، مختلف سورتیں سنوائی۔ اس کے بعد فرتے جذبات سے کہا پادری صاحب آپ قرآن شریف جلا دیں گے، پادری صاحب آپ کاتبوں کے ہاتھ کاٹ لیں گے، لیکن ان ہزاروں لاکھوں دلوں کا کیا کریں گے جس میں قرآن محفوظ ہو چکا ہے؟ وہ لاجواب ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوسری تدبیر یہ کی کہ انہوں نے فائر پروف پیپر بنایا، اس پہ انجیل لکھی اور قرآن کریم کے مقابلے میں اس کو بر صغیر میں بھیجا گیا، اور بر صغیر میں بھیجنے کے بعد چیلنج کیا گیا کہ دیکھو تم قرآن کو حق کہتے ہو، ہم انجیل کو حق کہتے ہیں، اب آؤ اور اس کا فیصلہ ہم ہاتھ کے ہاتھ کر دیتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، تم قرآن آگ میں ڈالو، ہم انجیل آگ میں ڈالیں گے، جو جل گیا وہ ناحق، جو بچ گیا وہ حق۔ تو جب یہ ایسا چیلنج تھا کہ اس چیلنج کو قبول کرنا مشکل تھا، چونکہ ظاہری اسباب اس کا اشارہ کر رہے تھے کہ کاغذ کا کام جلنا ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو لوگ مرتد کے مرتد ہو جاتے، کیونکہ عوامی اعتقاد صرف ایک ایسے خامہ خواہ کا اعتقاد ہوتا ہے، ان کا مدلل اعتقاد نہیں ہوتا، وہ گھبرا جاتے ہیں اور جلدی متزلزل ہو جاتے ہیں اور جلدی راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اطلاع پہنچی تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور فرماتے ہیں کہ پادری کو بلایا گیا، پورے بر صغیر سے لوگ دلی میں جمع ہونے لگے اور جمع ہو کر ایک رش لگ گیا، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مرد قلندر کھڑے ہوئے اور فرمایا پادری صاحب اپنا چیلنج آپ دہرائیے۔ تو پادری نے کہا آگ جلاؤ، آگ جلانے کے بعد تم قرآن آگ میں ڈالو، میں انجیل آگ میں ڈالوں گا، جو جل گیا وہ ناحق، جو بچ گیا وہ حق۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اللہ رب العالمین نے وہ تاریخی جملہ نکلوایا، وہ ایمانی جذبے سے سرشار جملہ نکلوایا جس نے گرتے کو تھام لیا، جنہوں نے مرتدوں کو مسلمان کر دیا۔ انہوں نے فرمایا پادری صاحب آپ یہ بے حرمتی کر سکتے ہیں، میں قرآن کریم اپنے سینے پہ رکھتا ہوں، آپ انجیل اپنے سینے پہ رکھیے، میں آگ میں کودتا ہوں، آپ بھی آگ میں کودیے، جو بچ گیا وہ ناحق ہے، جو حق میں ہے، جو نہ بچا وہ ناحق ہے۔ پادری صاحب دم دبا کے بھاگ گئے اور لوگ جذبے سے سرشار ہو کر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ یہ مسلمانوں کے جذبات تھے، اور بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے جذبات کا یہ عالم تھا اور اب بھی ہے کہ اگر کسی ہندو کا کوئی ڈول بھاجے کے ساتھ تہوار ہو رہا ہے، مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ اپنے ڈیک کو بند کر دیتے ہیں کہ مسجد کا احترام کرنا ہے، نماز کا احترام کرنا ہے۔ بر صغیر میں اور ہندوستان میں آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسجدوں کی دکانوں کے اندر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مسجد کی دکانوں میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مسجد کی دکانوں میں بیٹھ کر گانے سن رہے ہوتے ہیں اور احساس نہیں۔ یہ پستی، اسی پستی کے اندر ایک چیز رونما ہوئی جو بڑی افسوسناک ہے، بڑی تکلیف دہ ہے۔ وہ پاکستان کی جھنڈیاں چھاپی گئی ہیں، پاکستان کی جھنڈیاں چھاپی گئی ہیں، اور آپ اس جھنڈی کو نیچے رکھ کر دیکھیے تو اس میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو اب آپ بتائیے کیا پاکستان جو ہم نے حاصل کیا تھا اس سدا پر حاصل نہیں کیا تھا کہ کٹ مریں گے لے کر رہیں گے پاکستان؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا قائد اعظم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا مقصود ایک خطہ حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک ایسی لیبارٹری حاصل کرنی ہے جہاں پر ہم اسلام کو چلتا پھرتا ہوا دکھا سکیں؟ آج بدقسمتی سے اسی پاکستان کے اندر کبھی مدارس کی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی مساجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی حدیث کی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی اذان کی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی نماز کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ کیا آزادی پاکستان کے نام پر ایسی جھنڈیاں چھاپنا جن جھنڈیوں پہ قرآن لکھا ہوا ہو، پھر وہ جھنڈی
بیٹیاں پھٹ کر روڈ کے اوپر پھر رہی ہوں، پاؤں کے نیچے آ رہی ہوں، گاڑیاں ان کو رول کے جا رہی ہوں، کچرے کے ڈبوں میں پڑی ہوئی ہو، کیا کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ تو جن لوگوں نے یہ گستاخی کی ہے وہ اللہ سے معافی مانگیں، اپنے نکاح کا تجدید کریں، اپنے کلمے کی تجدید کریں، اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ قرآن کی بے حرمتی کرنے کے نتیجے میں ایمان چلا جاتا ہے، ایمان جانے کے نتیجے میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تمام رشتے مسلمانوں کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر جو رشتے ہوتے ہیں وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جس پریس نے یہ حرکت کی ہے اور آئندہ بھی کوئی اگر یہ حرکت کرنا چاہے گا تو وہ کان کھول کے سن لے کہ اپنے ایمان کا وہ سودا کرے گا، چند ٹکوں کے خاطر، غلاموں کی غلامی کرنے کے خاطر، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی خاطر، اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے خاطر۔ اس گئے گزرے دور میں بھی پاکستان کے غیور مسلمان اس بات کو ہرگز گوارا نہیں کریں گے۔ کیا آپ گوارا کریں گے؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، آج کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہمارے اندر جو منافقین کی عادتیں آ گئی ہیں ان عادتوں کو نکالیں، منافقین کا جو کردار ہمارے اندر آ گیا ہے اس کردار کو نکالیں، ہم اپنے اندر سے جھوٹ کی عادت نکالیں، اور بدقسمتی سے ہم اپنے بچوں سے خود جھوٹ بلواتے ہیں، ان کی ٹریننگ جھوٹ پہ کرتے ہیں، تربیت جھوٹ پہ کرتے ہیں۔ فون آیا، کہہ دو بابا گھر پہ نہیں، کہہ دو بابا سفر پہ گئے ہوئے، کہہ دو فلاں بات۔ بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ میرے ابا مجھے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، خود جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے ابا مجھے کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو، خود قرآن نہیں پڑھتے۔ میرے ابا کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھتے۔ میرے ابا کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، خود گھر میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اور بچوں کو جھوٹا ڈھکوسلا دے رہے ہیں کہ دیکھو میری بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا روزہ مت رکھو۔ ارے بھائی روزہ رکھ کے مر جاؤ، وہ اچھا ہے اس زندگی سے کہ شراب پی پی کے زندہ رہو، زنا کر کر کے زندہ رہو، نافرمان ہو کر زندہ رہو۔ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ شراب چھوڑ دو، شباب چھوڑ دو، اور بھوک اور پیاس سے مر جاؤ، کم سے کم اللہ کے ہاں منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ اس وقت کا پیغام ہے، اور یہ پیغام رمضان سے پہلے بار بار اس لیے دیا جا رہا ہے تو اس دفعہ کا رمضان ہمارا ایسا گزرے کہ اللہ سارے پاکستان والوں سے راضی ہو جائے، اور پاکستان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، پاکستان میں امن قائم ہو جائے، کیونکہ امن کے فیصلے اوپر سے آتے ہیں، اور جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ حکمران کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر، بلکہ حکمران کا ہر ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار حکمران، گھر کا جو بڑا ہے وہ بھی حکمران۔ تو اگر ہم کہیں رشوت کی وجہ سے پریشان ہیں، کہیں ہم ظلم کی وجہ سے پریشان ہیں، کہیں ہم بھتہ خوری کی وجہ سے پریشان ہیں، کہیں ہم مالی طور پہ پریشان ہیں، کہیں ہم علاج کے سلسلے میں پریشان ہیں، یہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم نے رمضان مبارک میں اللہ کو راضی کر لیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ایک فہرست بنائیے، اور فہرست بنانے کے بعد ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اسلامی کو دکھانے میں مل جائے گی، جزاء الاعمال، اس میں سارے گناہوں کی فہرست ہے۔ آپ وہ گناہ ایک ایک کر کے لکھ لیجئے، لکھنے کے بعد آپ دیکھیے کہ کون کون سے گناہ آپ کے اندر ہیں، میرے اندر ہیں۔ میں صرف آپ کو کیوں کہوں، میں بھی قصوروار، میرے اندر جو گناہ ہے میں اس فہرست کے اندر ملاحظہ کروں، ملاحظہ کرنے کے بعد اب ہم یہ فیصلہ کریں، ہمارے پاس رمضان آنے میں ابھی 1 مہینہ باقی ہے، ہم فیصلہ کریں فوراً کون سے گناہ چھوڑ سکتے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑ دیں، اور کون سے گناہ ہیں 1 ہفتے کی محنت سے چھوٹ جائیں گے وہ گناہ لکھ لیں، پھر اس کے بعد وہ کون سے گناہ جو 15 دن کی محنت سے چھوٹیں گے وہ گناہ لکھ لیں۔ ایک دن میں کوئی بھی ولی نہیں بنتا، عادت پڑی ہوئی 40 سال سے، عادت پڑی ہوئی 30 سال سے، عادت پڑی ہوئی 50 سال سے ایک دم کیسے چھوٹ جائے گی؟ اور اسلام ہم سے مطالبہ بھی نہیں کرتا کہ فوراً چھوڑ دو، اسلام کہتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے رہو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم گودی میں لے کے ان کو